کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک۔ اس میں اس طرح سے لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت اسرائیل کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا۔ دعا کریں۔ خداوند آسمانی خدا، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں، تیرے ایماندار بندے آج تیرے جنم دن کی ان عظیم خوشیوں میں شریک ہو کر شکر گزار دل، بدن، جان کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہے، اور شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس سال زندگی دی، تندرستی دی، تو نے وسائل دیے، آزادی دی، تاکہ ہم تیرے جنم دن کی ان عبادات میں شریک ہو سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں اے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدہ کے مطابق ہمارے درمیان اپنا تخت لگا، ہمیں شاگرد کے کام دے، تاکہ جب تو ہم سے بات کرے تو خداوند ہم تیری آواز کو، تیری بات کو سنیں، ہم اسے سمجھیں، ہم سب کو انڈرسٹینڈیبلٹی کی روح دے دے، تاکہ خداوند ہم سوچیں، سمجھیں، سیکھیں، اور پھر جب تک جیتے ہیں تیرے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اپنے بندہ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، میری ساری بدنی، جسمانی، روحانی کمزوریاں، میری کامل میں میری خداوند ہر طرح کی اے خداوند لاعلمی کو یسوع کے نام سے دور کر دے، اور اپنا کلام ہمیں دے، تاکہ خداوند ہم شاگرد کی مانند تیرے کلام کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں، اور پھر جو تو ہمیں دیتا ہے وہ ہم ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو آج اپنے گناہوں اور بدی کی قوتوں کے تابع ہو کر انتہائی قسم پرسی کی اور پائمردگی کی زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ تیرا کلام ان کے لیے تازگی، شیری، صحت اور نئی زندگی کا سبب بنے۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ میں ایک بار پھر اپنے خداوند کا بے حد شکر کرتا ہوں کہ آج پھر خداوند نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس عبادت پہ اس کے ساتھ اس جنم دن کی ان خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خداوند کا فضل ہے۔ بے شمار لوگ جو اس دن کو دیکھنے کی آرزو رکھتے تھے لیکن وہ نہیں دیکھ پائے۔ سستی، کاہلی، لاپرواہی، نیند کے غلبوں نے یا دنیا داری کی ان مصروفیات نے ان لوگوں کو عبادت سے اور اس کی پرستش کرنے سے روک رکھا ہے، اور میں اور آپ بھلے 2-4 ہیں لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو چنا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، کیونکہ اگر وہ ہمیں نہ چنے اور ہمیں یہ فضل نہ دے تو ہم اس کے حضور حاضر نہیں ہو سکتے۔ آج تیسری دفعہ ہم نے اس حوالے کا مطالعہ کیا۔ پہلے دن ہم نے سیکھا تھا کہ بڑی خوشی کیا ہے، پھر کل رات کو ہم نے دیکھا کہ بڑی خوشی کیا ہے، نجات، جس کا پیغام فرشتے نے یا خدا نے فرشتے کی معرفت بنی نوع انسان تک، مجھ تک اور آپ تک پہنچایا کہ یہ بڑی خوشی اور نجات کی خوشی کی خبر ہے کہ منجی پیدا ہو چکا ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہم سب بچپن سے ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں. ہمارے گھر میں، ہمارے چرچز پہ، کلیسیاؤں میں، کنونشنز پر، سیمینارز پر جب بھی لوگ خدا کے حضور جمع ہوتے ہیں تو اس کی عبادت اور اس کی شکر گزاری کا دعویٰ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کرنا بھی چاہیے. یہ درست بات ہے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے سامری عورت کو مسیح یسوع نے کہا کہ خداوند خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر جاتا ہے، وائز اس کا 5واں باب پہلی آیت، تو وہاں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، جس کا ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں بائبل میں تو مطلب یہ ہے کہ اپنے بدن جان روح کو قربان کر کے پھر خدا کے گھر میں داخل ہو، تاکہ تو ہو اور تیرا بدن جان روح اور تیرا خدا وہاں ہو، اور پھر تیسرا اس میں کوئی حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہی معقول عبادت ہے. ہر جگہ جب عبادت ہوتی ہے تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. باقاعدہ مجھے ٹریننگ دی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم نے عبادات کرنی ہے، کنڈکٹ کرنی ہے. کیونکہ میں پریسبیٹیرین ہوں تو پریسبیٹیرین قانون یا کہہ لیں قاعدے کے مطابق میری ٹریننگ ہوئی ہے بچپن سے. چونکہ میرے ماں باپ خدا کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، وہ پاسبان تھے، تو میں نے نہ صرف ٹریننگ حاصل کی بلکہ ان پریکٹیکل ان کو عبادتیں کرتے دیکھا، خود عبادتیں کی، کنڈکٹ کی. اور آج خدا کا شکر کرتا ہوں کئی سال 2021 کی اس بڑے دن کی عبادت پہ میں اور آپ شریک ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ جانیں کہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں ان عبادتوں میں اور جو بڑے دن کی سب سے پہلی عبادت کی گئی اس میں تھوڑا سا ہم تقابل کریں، جائزہ لیں کہ وہ جو سب سے پہلی عبادت بڑے دن کی ہوئی وہ کیسی تھی، اور آج ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ کیسی ہے، یا وہ کیسی عبادت ہو جس سے کہ لوگ برکت پائیں. سب سے پہلے ہم برکت پائیں، پھر وہ برکت ہم سے جاری ہو اور پھر دوسروں تک پہنچے. سامری عورت کو یسوع نے یہی کہا تھا کہ میں تجھے وہ پانی دوں گا تو تیرے اندر ندیاں بن جائیں. اب ایک خاتون کے لیے یا ایک شخص کے لیے ندیاں غوطے دینے کے لیے، ڈبونے کے لیے تو ہو سکتی، اس کی پیاس کے لیے نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کو ندیاں عطا کرتا ہے تو پھر وہ ندیاں ملکیت تو اس کی ہو سکتی ہیں لیکن وہ دوسروں کے لیے ہے. اور پھر اسی باب میں ہم جب پڑھتے ہیں 4 باب کو یوحنا کی انجیل میں، تو پھر جب وہ گاؤں اپنے گھر واپس گئے تو اس نے لوگوں کو گلی میں کھڑے ہو کر آواز دی کہ آؤ دیکھو مجھے وہ شخص مل گیا ہے جو خرسطس ہے، جو مسیح ہے، جو نجات دہندہ ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتی ہے کہ اس نے میرے سارے کام، میرے گناہ مجھے بتائے. وہ یہ نہیں کہتی کہ اس نے میرے ساتھ بڑی شاندار گفتگو کی ہے، میرے ہدیے قبول کیے ہیں. وہ یہ کہتی ہے اس نے میرے گناہ مجھ پر ظاہر کیے ہیں. اور پھر لکھا ہے سارا گاؤں اس خاتون کی گواہی کو سن کر نکل آیا. اور پھر جب یسوع کو وہ آ کر اس کنویں پر ملے تو لکھا ہے کہ انہوں نے یسوع سے باتیں کی، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے اس خاتون سے ایک بڑی اہم بات کہی. وہ اہم بات یہ تھی، انہوں نے کہا اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لائے، اب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے جان لیا، ہم نے پہچان لیا کہ دنیا میں جو منجی آنے والا تھا یا جو مسیح آنے والا تھا وہ یہی ہے. تو اس لیے جو روح اور سچائی سے عبادت کرتے ہیں وہ عبادت ان کی زندگی میں کثرت کی عبادت بن جاتی ہے، جس سے نہ صرف وہ خود بلکہ دوسرے بھی فیض حاصل کرتے ہیں.
تو یہاں جب ہم اس عبادت کو جو پہلی بڑے دن کی عبادت ہے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کوائر بھی ہوتی ہے، ساز بجانے والے بھی ہوتے ہیں، بھلے رائے نہیں ہو، ساز بجانے والے بھی ہوتے ہیں، گیت گانے والے بھی ہوتے ہیں، دعا کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ واعظ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں، پیغام یا واعظ بہت ضروری ہے، وہ بھی دیا جاتا ہے، ہدیے نذرانے۔ اگر آپ اپنی عبادت کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں تو یہ نقشہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ پہلے کیا کہتا ہے اور دعائے بانی آخر میں کہنی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے برکت کے کلمات بعد میں کہتے ہیں، کہیں نہیں لکھا۔ یہ ہمارے کلیسیائی دستور کے مطابق 70 عیسوی میں جو پہلی کونسل یروشلم میں ہوئی، وہاں شاگرد رسول مقدسہ مریم حاضر تھے اور یہ ساری باتیں انہوں نے وہاں پر سارٹ آؤٹ کی یا انہوں نے ان کو ترتیب دیا، اور پھر کلیسیا اس دن سے ان ساری باتوں کو اسی طرح کر رہی ہے جو غلط رہی ہے، جو بالکل ٹھیک ہے، ایمان کے مطابق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یہ پہلی عبادت جو فرشتوں نے گڈریوں کے ساتھ کی، وہ اور آج کی عبادات میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہاں لکھا ہے کہ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اور پھر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت۔ یہ جو بشارت ہے، یہ میکا 5واں باب اس کی دوسری آیت میں یہ بشارت درج ہے۔ وہاں لکھا ہے میکا 5واں باب دوسری آیت میں، خدا کا نبی، خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، اے بیت لحم افراتا، تو جو یہودا کے حاکم میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اور یہ گڈریے اس بات کو جانتے تھے۔ پھر وہ گڈریے جانتے تھے کہ یسایہ کے صحیفے میں یسایہ نے نام باب میں 6 اور 7 آیت میں کہا ہے کہ دیکھو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور اس کا نام پھر بتایا گیا کہ اس کا نام 5 نام بتائے گئے۔ 5 نام یاد ہے کسی کو؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہوار۔ یہ 5 نام ہیں۔ 5 کیوں ہیں؟ 6 کیوں نہیں؟ 7 کیوں نہیں؟ زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، خدائے ثالوث ہے، اس کے بعد شاید ہم سمجھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ پر اگر یسایہ کی معرفت خدا یہ 5 نام دیتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو مطلب ہے۔ 6 نہیں ہیں، 7 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، پھر اگر 5 ہیں تو کوئی نہ کوئی تو مطلب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 انگلیاں ساری دنیا کہتی ہے، مجھے اکثر لوگ، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ برابر نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں برابر، میں مانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ 5 انگلیاں جب نوالا پکڑتی ہیں تو اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جب جو چیز انسان کے منہ کو جاتی ہے نا، پیٹ کو، اس کی ضرورت کو، اس کی خواہش کو، اس کی عرض کو، اس کی فطرت کو، اس کی جبلت کو جو چیز پورا کرتی ہے، اس کے لیے یہ 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں۔ خدا کے سینکڑوں نام ہیں، سینکڑوں نام ہیں، لیکن وہ نام جو ایماندار کی زندگی میں مضبوطی کو اور روحانی خوراک کو، طاقت کو، روحانیت کو، قدرت کو، الہام کو، اس برکت کو پیش کرتی ہے، وہ یہ 5 نام ہیں کہ وہ عجیب ہے، مشیر ہے، خدائے قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے اور سلامتی کا شہزادہ۔ اور اس شہزادے کی پیدائش پر لکھا ہے وہ اپنے میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کر، یعنی
अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जैसे हर इबादत में, जैसे मैं खुदा का कलाम सुना रहा हूँ या बाइबल की रोशनी में मैं वाइज, वहाँ भी एक वाइज है। वो फरिश्ता जो उनके पास आकर खड़ा हुआ, जिसने वाज किया, क्या किया? आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो वाइज है। और हर इबादत में वाइज ज़रूर होता है, मुकर्रर ज़रूर होता है, तलकीन करने वाला ज़रूर होता है। हम बचपन से सीख रहे हैं और देख भी रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि वाइज जो है उसकी रूहानी काबिलियत या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तो वाइज फरिश्ता है, और जो फरिश्ता है खुदा के कलाम में दूसरे बाब की नाम आयत को देखें तो वो फरिश्ता किस बात को पेश करता है, या वाइज की ज़िंदगी किस बात को पेश करती है। सबसे पहली बात ये है कि वाइज के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा की तरफ से हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो खुदा का चुना हुआ वसीला। और यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को 200 से शुरू किया, 200 चुने, फिर छांटी की, फिर 70 रह गए, फिर छांटी की, और फिर 12 रह गए। और फिर जब 12 रह गए तो फिर उसने उनको एक ख़ास हकीकत बताई कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यानी वाइज जो है उसके पास ये चर्च के ऑर्डिनेशन का सर्टिफिकेट हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके पास ये सर्टिफिकेट हो कि मुझे खुदावंद ने भेजा, मैं खुदावंद की तरफ से आया। खुदा ने मूसा से कहा कि जाकर फिरौन को कहना मुझे यहोवा खुदा ने भेजा, और देख मैं तेरे साथ हूँ। जब वाइस दो बातें जानता है, पहली बात कि वो खुदावंद की तरफ से आया है, दूसरी बात कि उसे खुदावंद ने भेजा है और वो उसके साथ है। मैं समझता हूँ कि वाइस को उस वक्त तक खुदा के कलाम को पेश करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए जब तक वो खुदावंद की तरफ से ना हो, और खुदावंद की तरफ से चुना ना गया और भेजा ना गया। और जिनको खुदा ने चुना है उनके बारे में लिखा है वो मर जाते हैं पर लाखों जहां आबाद करते हैं। और तारीख भरी पड़ी है कि इन 12 लोगों ने मरकर अपनी जान देकर अपने खून से मसीही तारीख लिखी, मसीहियत और ईमान की एतकाद की बुनियाद रखी। और आज उनके खून से जो बीज उन्होंने खुदा के कलाम का अपने खून से बोया था वो आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फलदार है। वाइस का खुदा की तरफ से होना और चुना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि वो दूसरों से ऊंचा नजर आए। फरिश्ते मैदान में रहकर बैठे हुए हैं। हम जब बच्चे भी ड्रामा हमारे करते हैं तो गुडरिए नीचे बैठे होते हैं, भेड़े वगैरह हम जैसे भी जो भी हम करते हैं। लेकिन आपने कभी किसी ड्रामे में उनके पास बैठकर फरिश्ता बैठा नहीं देखा होगा। मुकद्दसा मरियम के पास भी जब फरिश्ता आया है तो वहाँ फरिश्ता बैठा नहीं था मुकद्दसा मरियम के पास। मुकद्दस यूसुफ के पास भी जब फरिश्ता आया है तो वहाँ फरिश्ता बैठा हुआ नहीं था, वो खड़ा हुआ था। और खड़ा होने का मतलब ये है कि जिनको वो कलाम सुना रहा है वो उनसे ऊंचा नजर आए, पता चले कि वो एक इंतहाई अहम और एक इंतहाई स्पेसिफिक पर्सनालिटी, वो आम शख्स नहीं है, वो आम नहीं है, उसे खुदा ने चुना है। यिर्मयाह नबी जो था उसको नौजवान था, उसको खुदा ने जब इस खिदमत के लिए चुना तो वो भाग रहा था, वो नहीं चाहता था। अब
وہاں اس کے لیے وہ کہتا ہے خدا میں تو بچہ ہوں. اور وہاں جو لفظ ہے نا عبرانی زبان کا، اس کا مطلب شیرخوار بچہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب رائن جیسی عمر کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب 16-17 سال کا جوان بھی ہو سکتا ہے. اب وہ ایک ہی لفظ ان 3 باتوں کو بیان کرتا ہے. اور پھر خدا جب اس کو چنتا ہے اور اس کو کہتا ہے میں نے تجھے مقرر کیا ہے، تو وہ کہتا ہے خدا میں تو بچہ ہوں. تو خداوند اسے کہتے ہیں کہ میں نے تیری ماں کی کوکھ سے تجھے چنا، اس لیے تو فکر نہ کر. تو بے شک بچہ ہے، بے شک کامل علم ہے، تیرے پاس تجربہ نہیں ہے، تیرے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہے، تو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، ساری باتیں صحیح ہیں، پر میں نے تو تجھے تیری ماں کی کوکھ سے چنا ہے کہ تو اس دنیا میں میرے کلام کو پھیلائے، تو اکھاڑے، تو بنائے، تو ڈھائے، تو تعبیر کرے. تو پھر اس کے بعد یرمیاہ خدا کا خادم خاموش ہو گیا. میں جب جس گاؤں میں رہتا تھا، تو میں جب سیکنڈری چلا گیا تھا، تو سیکنڈ ایئر تھا میرا، یہ شاید تھرڈ ایئر تھا. تو کرسمس کے دنوں میں ابا جی کے پاس کافی کوئی 16-17 گاؤں تھے. اب سارے گاؤں کے لوگ یہی چاہتے تھے کہ جی کرسمس ہمارے ساتھ 25 کو ہی ہو، دوسرے دن تیسرے دن کرنے کے کوئی تو یاد نہیں ہوتا تھا. تو جو ہمارا گاؤں تھا جس میں میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ کل تو نے یہاں عبادت کروانی ہے، میں فلاں میری ماں بھی اور وہ چلے جاتے تھے اور وہاں وہ گاؤں میں. تو میں جب پیغام دے کے پھر میں تھرڈ ایئر میں تھا، میں جب پیغام دے کے باہر آیا نا، تو ہماری ایک ماسی تھی، ماسی صوبو ادنا صوبو سے، تو وہ میرے پاس آئی. تب میں بالکل 25-26 سال کا جوان تھا، اور وہ بزرگ خاتون تھے. میرے کو آئی، انہیں میں گال لایا، تو میں نے کہنے لگی تو نکا جائے تیری گڑی بھگتی ہوتی ہے، تو بڑی چنگیاں گلا کر رہی. اب ظاہر ہے میں اس دنیا کے بچوں سے علیحدہ بچہ تو تھوڑی تھا، ایسا ہی ہوتا ہے سب کے ساتھ. میں نے کہا ہاں ماسی، پر کہتی تو اج خدا کا کلام بڑا چنگا سنا ہے. جب خدا کسی کو چن لیتا ہے، اس کو اونچا نظر آنا چاہیے، بھلے وہ کیسا بھی تھا. اب میں کیسا بھی تھا، مجھے پتا ہے، آج بھی پتا ہے کہ خدا نے مجھے میری ماں کی کوکھ سے چنا. چونکہ اس نے مجھے چنا ہے، اس لیے مجھے وسائل بھی دیے. میرا آج تک کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، میں نے پتہ نہیں کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، کہاں سے میں نے تعلیم پائی ہے، کتنے سفر کیے ہیں زندگی میں، اور کوئی اکاؤنٹ نہیں. خدا دیتا رہے گا کیونکہ اس نے چنا. خادم جو ہے وہ خدا بناتا ہے، دنیا نہیں بناتی، یہ یاد رکھنا. میری ماں نے کہا، میرے پیو نے کہا، میرے دوستوں نے کہا، میں نے دیکھا بڑا اچھا پادری صاحب بڑا اچھا سوٹ پہنتے ہیں، بڑی اچھی ٹائی لگاتے ہیں، اس لیے میں نے بھی سوچا میں پادری بنوں گا. یہ ساری باتیں نکمی باتیں ہیں. خدا کا فرشتہ جو ہے یا خدا کا جو خادم ہے وہ اونچا نظر آئے، اور وہ روحانی ہو، اور اس کے پاس ایک پیغام ہو. ہر خادم کے پاس ایک پیغام ہو. اس فرشتے کے پاس بھی ایک پیغام ہے، لیکن وہ پیغام کن کے لیے ہے؟ اس کی جماعت، جیسے ہم بیٹھے ہیں، یہ جماعت، کوئی جماعت ہو اس کے پاس. اگر خدا نے اسے جماعت کے پاس بھیجا ہے تو جماعت کے پاس جائے، اگر کسی شخص کے پاس بھیجا ہے تو اس کے پاس جائے، اگر کسی بہن بیٹی ماں کے پاس بھیجا ہے اس کے پاس جائے. یعنی اس کے لیے جماعت وہ اکٹھی نہیں کرتا، اس کے لیے جماعت بھی خدا چنتا ہے کہ وہ کس جماعت میں کیا پیغام دے گا. آپ نے لکھا رات کو میدان میں رہ کر، اسی علاقہ میں، کون سے علاقے میں جہاں یسوع پیدا ہوا، میدان میں رہ کر. یعنی فرشتہ جب آسمان سے پیغام لے کر نکلا ہوگا، اور وہ پیغام لے کر جب آ رہا ہوگا، میرا خیال ہے
اپنا شو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس نے ضرور ہیکل میں بھی، بیت لحم میں بھی، ارد گرد کے شہروں میں بھی، ناصرت میں بھی، گلیل میں بھی دیکھا ہوگا کس پاسبان کے گھر میں بتی جل رہی، کون جاگ رہا ہے، کس ایلڈر کے گھر میں، کس بہن، کس خدا پرست کے گھر میں، کس ایماندار کے گھر میں عبادت ہو رہی ہے یا کوئی جاگ رہا ہے، تاکہ میں اس کو پیغام دوں، کیونکہ پیغام سونے والوں کے لیے نہیں، پیغام جاگنے والوں کے لیے۔ وہ شیمل نبی جب بچہ تھا تو اس کو خدا نے جب بلایا تو وہ بھاگ کر ایلی کاہن کے پاس گیا۔ ایلی کاہن کو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا، اس نے کہا نہیں، جا کے سو جا۔ وہ پھر جا کے سو گیا، پھر آواز آئی، پھر وہ جا کے سو گیا۔ مجھے لگتا ہے وہ رائل کی طرح کا ہوگا، آواز دی تو اٹھ گیا، نہ تو پھر سو گیا۔ اب وہ تیسری بار بھاگ کر آیا، پھر آواز آئی، پھر بھاگ کر آیا۔ تب ایلی کاہن نے اندازہ لگا لیا کہ اس کو خدا بلا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر اب تجھے آواز آئے تو کیا کہنا، اے خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ ایلی کاہن نے یہ نہیں کہا کہ اے خداوند فرما تیرا بچہ سنتا ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا۔ ایلی کاہن نے کیا کہا، فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ جب خدا کسی کو پیغام دے کے بھیجتا ہے پھر وہ خدا کا بندہ ہے۔ اور اکثر ہمارے مسیحی اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس ایلی کاہن نے اس سیمل بچے کو کیا کہا تھا، تو لوگ اکثر کہتے ہیں فرما تیرا بندہ سوتا ہے۔ بڑی شکیر ہے ساری قوم نہ سامنے، نیند بڑی پسند ہے، گرجا سے بھی ستے ہوتے ہیں، جتنے بھی۔ کسی نے شیخ شادی سے پوچھا کہ آپ کو جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اکثر سو جاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں سوتا نہیں ہوں، میں صرف تمہیں وہ سچائی بتانا چاہتا ہوں، تم بتاؤ بندے کو نیند کانٹوں پر آتی ہے یا پھولوں کی سیج پر یا اچھے بیڈ پر؟ اس نے کہا اچھے بیڈ پر۔ کہتا جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو اتنا میں خدا میں مسرور ہو جاتا ہوں پھر مجھے نیند آ جاتی ہے۔ میرے ایڈر صاحب تھے لاہور میں، تو وہ بھی اکثر دعا میں نا ایسے میرے سامنے بیٹھ کے نا سو جاتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا، وہ بزرگ تھے میرے باپ کی عمر کے تھے، میں نے کہا ایڈر صاحب جب ایک کلام سنا رہا ہوتا آپ سو جاتے، تو وہ کافی گالیاں شالیاں دیتے تھے مجھے۔ انہوں نے کوئی بات کہہ کے کہنے لگے وہ میں سوندا نہیں، جب تو کلام کر رہا نا میں تیرے لیے دعا کر رہی تھا۔ اب لوگوں کے پاس بڑے بہانے سو جاتے ہیں، پر یہ جماعت کیا ہے؟ جاگ رہی ہے۔ اگر جماعت جاگے گی نہیں تو پیغام کیسے ملے گا؟ اگر جماعت جاگے گی نہیں تو پھر وہ پیغام کو کیا سنیں گے، کیا سمجھیں گے؟ اس لیے تو لکھا ہے افسیوں کے خط میں 4 باب میں، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ اور جب جی اٹھے گا تو جاگ جائے گا تو پھر کیا ہے؟ خدا کا جلال تجھ پر چمکے گا۔ اور یہاں خدا کا جلال اس جماعت پر چمکا، اس جماعت پر۔ جماعت جو ہے وہ ایک ہے، میری نظر میں وہ بھی جماعت ہے مقدسہ۔ اپنا مسیح یسوع جب بھی کفرنہوم میں گیا یا جب بھی وہ بیتانیہ میں گیا، اگر بیتانیہ میں اکیلی مریم اس کے قدموں میں بیٹھی ہے، وہ اسی جذبے سے کلام سنا رہا ہے جیسے پہاڑی باز میں 5,000 10,000 15,000 کو سنا رہا ہے۔ کلام سنانے والے کی روح کی جو تشنگی ہے، جو اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو ہدف ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، بھلے وہ اکیلی مریم سن رہی ہے یا بھیڑ سن رہی ہے۔ تو جماعت جو ہے وہ ایک بھی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہے، اور اس جماعت میں وہ خدا کا کلام سنا رہا ہے فرشتہ۔ اور وہ کیا ہے، کیا لکھا ہے اسی علاقہ میں؟ وہ چرواہے،
खुदावंद यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं। दाऊद ने कहा खुदावंद मेरा चौपान है और मैं उसकी सबसे बड़ी भेड़ हूँ। बहुत सारी बातें हैं चरवाहे के ताल्लुक से, लेकिन अगर आप पता नहीं चौके ये बच्चे सब शहर में पैदा हुए हैं, मैं कम से कम अपने आप को मुझे पता है हम देहाती लोग थे, जब वहाँ पर भेड़ें चराने वाला हमारा जो अयाली था, जो सारे गांव की भेड़ें ले जाता था, हमारी भी ले जाता था, तो वो जब आता था तो हम उसको भेड़ें दे देते थे। तो चूँकि उस सारे सिस्टम से मैं बचपन से वाकिफ हूँ, मुझे पता है कि वो क्या करते हैं। फिर जब मैंने खुदा के कलाम को सुना तो फिर मुझे पता है कि खुदा का कलाम चरवाहे के लिए क्या कहता है। भेड़ें बाड़े में जमा की हों या बियाबान में कहीं रखी हों, असूल ये होता था कि उनके इर्द गिर्द चरवाहा जो है या चरवाहे जो हैं वो बैठ जाते हैं, बीच में भेड़ें होती हैं और ये चरवाहे हैं। अगर वो सो जाएंगे तो भेड़िया आकर भेड़ ले जाएगा, रीछ और शेर आकर ले जाएगा, या सांप काट लेगा और भेड़ें मर जाएंगी। एक टिड्डी पाई जाती है जो उसके घुस जाती है और भेड़ें मर जाती हैं। इस तरह से वो जाग रहे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, नींद उनको सूट नहीं करती। जो मेहनत कर खुदा के लोगों को तो नींद बिल्कुल ही सूट नहीं करती। उन्हें हुक्म दिया गया है जागते रहो, जागते रहो। और उसको उस जमात को जो चरवाहे हैं वो जाग रहे हैं, और इससे जाहिर होता है कि वो जागने वाले भी हैं और मेहनती भी। फिर तीसरी बड़ी अहम बात होती है, बड़ा शौक़ था हमें हमारी इबादत गाह हो, बहुत अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है, करोड़ों दफ़ा शुक्र है, हर रोज़ शुक्र करता हूँ उसने हमें इबादत गाह दे दी। ये अलग बात, मुझसे उतरना चढ़ना बड़ा मुश्किल है, पर शुक्र है इबादत तो है ना, इबादत गाह तो है, चर्च तो है, खुदा का घर तो है, तो अच्छी बात है। अगर बंदा मुश्किल से आए तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि पता चले कि इबादत में ईमान के साथ शरीक होने को आसान काम नहीं है। और मैं और बाजी नसरीन और भाई वसीम हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं, इबादत के लिए चढ़ते हैं, पहले फिर 10 मिनट सा ही है, फिर उसके बाद दुआ करी जाए। तो शुक्र है खुदा का। इबादत गाह, अब इबादत गाह क्या है? मैदान है। उसका मतलब क्या है? इबादत की रूह असल चीज है, ईंट पत्थर सीमेंट असल चीज नहीं है। इबादत की रूह, इबादत की जगह, ये सबसे अहम काम है। बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, बड़े बड़े वेटिकन्स, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, चर्चेस, हमारे ट्रिनिटी चर्च, बड़े बड़े, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात को एडमायर करता हूँ। लेकिन इन बिल्डिंग्स के लिए इनसे बेहतर ये है कि वो मुकाम हो, वो गिरजाघर हो जहाँ इबादत की रूह हो। बिल्डिंग हो ना हो, इबादत की रूह हो। पतरस डूबने लगा, उसने कहा खुदावंद लहरों पर चलता हुआ आ रहा। अब शागिर्द जो हैं देखा है, वो लिखा है, उन्होंने देखा तो वो डर गए, मुकद्दस पतरस भी डर गया। उसने फौरन, बड़बोला आदमी था, खुदावंद तू है? उसने कहा हाँ मैं खुदावंद हूँ। उसने कहा अगर तू है तो, अब वो हैरान था कि ये पानी पे चल रहा है, तो उसने कहा कि खुदावंद तू खुदावंद है, पानी पे चल रहा है, तो फिर मुझे भी चलने का हुक्म दे, इजाज़त दे। उसने कहा आ जा। अब वो चलने लगा। अब वो लहरें जो उसके लिए मौत का सबब थे, जिसकी वजह से वो सब डर गए थे, अब वो डर दूर हो गया, अब वो डूबने लगा। पानी में गोते खाते हुए दुआ की, इबादत की। जगह जरूरी नहीं, बिल्डिंगें जरूरी नहीं, जरूरी वो रूह है,
جو इंसान के अंदर है। क्या कहा उसने? सिर्फ 3 लफ्ज कहे, खुदावंद मुझे बचा। 3 लफ्ज उसकी जुबान से निकले और लिखा है खुदा ने हाथ बढ़ाकर मसीह यीशु ने उसे उठा लिया। मैदान इबादत गाह से कहीं बेहतर हो गया। फरिश्ता पैगाम दे रहा है, लोग जाग रहे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं, मेहनती लोग हैं। आज रात को मुझे सब ने पूछा, वो जी सवेरे इबादत होएगी? हाँ भाई, क्यों नहीं होएगी? वो जी संडे को भी होगी? हाँ जी संडे को भी होगी, क्योंकि आज सैटरडे है, कल इतवार है। नहीं जी, वो आज आपने रात को कर ली है। तो वो समझते हैं सवेरे रोटी खाती, फिर दोपहरे भी मंगते, फिर रात को भी मंगते हैं, 3 बार खा के फिर आने भुख लगी। इस पेट का फिक्र है, इस बदन के लिए वो 3-4 दफा खाने के लिए रेडी है, और रूह की खुराक के लिए उनको तकलीफ हो जाती है। वो जी और सवेरे फिर आवांगे जी, वो जी कल फिर आवांगे जी, परसों फिर इंज होएगा। कैसी अजीब सोच है आजकल के ईमानदारी, कैसी अजीब सोच है। मसरूफियात है, नींद है, सारी रात शराब पीते रहे, उनके रात सारा दिन सौ के गुजार सके। तो ये बात जगह की नहीं है, बात रूह की है कि हम किस रूह से खुदा की इबादत करते हैं। और हमारा टाइम गुजर गया है, फिर कभी और सारी बातें हम सुनेंगे और सीखेंगे। लेकिन आखिरी बात जो मैं बताऊंगा, वहाँ क्वायर भी है। फिर आखिरी बात ये है कि क्या लिखा है, फरिश्ते ने क्या कहा? तो वह एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्री में पड़ा हुआ पाओगे। कहाँ पैदा हुआ यीशु जी? दाऊद के शहर बैतलहम। बैत का ये अरबी फारसी का लफ्ज़ है, इब्रानी का भी है। इसका मतलब है घर। बैत का मतलब है घर। ये बैत हस्सा है, शिफा का घर है। ये बैत सैमुल है, ये सैमुल का घर है। ये बैत जान है, ये जान का घर है। बैत का मतलब है घर, और लहम का मतलब है रोटी। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। अब बैतलहम में रोटी के घर में कौन पैदा हुआ है? यूहन्ना की इंजील 6 बाब में यीशु ने खुद कहा, जिंदगी की रोटी में। कहाँ रखा उसकी माँ ने? कपड़े पे लपेट कर, पोड़े छुपा के रोटी, हाथ पाट से रोटी रख के। तो कितने रखती? डाइनिंग टेबल थे, क्योंकि खुरली जो है या वो उसमें वो जानवरों का डाइनिंग टेबल है। तो जिंदगी के रोटी जो है वो कहाँ मिलेगी? रोटी के घर पर। और रोटी के घर में कहाँ मिलेगी? जो रोटी के लिए मखसूस जगह है, और वो क्या है? हाथ पाट है, या चंगेर है, या खुरली है, या चर्री है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रोटी वही मिलेगी जहाँ रोटी है, जहाँ रोटी है। उसने कहा मैं जिंदगी की रोटी। रोटियां तो बेशुमार हैं दुनिया में, बेशुमार रोटियां हैं। बड़े बड़े पादरी साहबान और बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े तंदूर लगा रखे, चल रही है रोटियां सबकी। कुछ अमेरिका से रोटियां ला रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं, कोई चैनल्स के थ्रू रोटियां ला रहे हैं, क्योंकि रोटी इकट्ठी कर रहा है। इसलिए पौलुस कहता है उनका पेट उनका खुदा है। लेकिन यहाँ रोटी कहाँ पड़ी है? रोटी के घर में, रोटी वाली चंगेर में कौन सी रोटी पड़ी है? जिंदगी की रोटी। जिंदगी की रोटी। ये रोटी हम खाते हैं, भूखे प्यासे फिर होते हैं, और फिर खाते हैं, फिर मर भी जाते हैं। लेकिन वो रोटी जो खुरली में, चरनी में, मेंजर में उसमें पड़ी है, वो ऐसी जिंदगी की रोटी है कि जो खाएगा उस पर मौत का और कब्र का इख्तियार कोई नहीं। मुबारक है वो जो मसीह में
مرتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ اگلی آیت لوگ بھول جاتے ہیں، اس کے معنی نہیں پتا لوگوں کو۔ وہ اپنی کیا لکھا ہے؟ محنتوں سے۔ یہ یاد رہے، ہمیشہ کی زندگی محنت سے ملتی ہے، یہ یاد رہے۔ رات کو میں نے بتایا تھا نا کہ جب تک گناہ ہماری زندگی سے نہیں نکل جاتا تب تک ہم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے، اور گناہ کو زندگی سے خارج کرنا سب سے بڑی محنت ہے۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے عزیزو، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ انجیل سنانے کے تعلق سے سزا اپنا جیل میں تھا، تو میرے ساتھ ایک بندہ تھا، وہ بھی اس میں جرم کیا ہوا تھا کوئی، تو وہ اس میری بیرک میں ہی تھا۔ اس کو پتا چلا کہ میں مسیحی ہوں، اور پھر اس کو یہ بھی پتا چلا کہ میں تبلیغی جماعت والا ہوں، مسیحی تبلیغی جماعت کا بندہ ہوں۔ میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگا، باتیں ہم نے بڑی باتیں کی، ظاہر ہے 15-16 دن میں اس جیل میں رہا، تو 15-16 دن ہماری باتیں ہوتی رہی۔ تو پھر مجھے ایک دن آخری 1-2 دن رہ کے کہنے لگے، کل بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی انجیل کو اور مبارکبادیوں کو اور مسیح کی تعلیم کو پڑھا، آپ سے باتیں کر کے مجھے بڑی تسلی ملی ہے، بہت کچھ ملا ہے، میرا دل کرتا ہے میں مسیحی ہو جاؤں، پر کہتا ہے میں ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مسیحی ہونا، اور لکھا ہے دعا کرو کل کے لیے، ستانے والوں کے لیے، دشمنوں کے لیے۔ کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ستانے والوں کے لیے گولی نہ ماروں گا، میں کیوں معاف کروں گا؟ کہتا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ کہتا ان باتوں نے مجھے روک رکھا ہے، اور واقعی بڑا مشکل کام ہے۔ معافی مانگنا، اپنا گناہ مان لینا، یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر اگر کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اس کو معاف کر دینا دل سے، کرودھ سے نہیں، اندر کرودھ رکھ کے نہیں، دل سے اگر ہم معاف کر دیتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو کہتا میں اس بات سے مسیحی نہیں ہو رہا کہ میں اپنے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا، تو نہ ستانے والوں کے لیے کہتا میں دعا کروں ستانے والوں کے لیے، کہتا یہ تو بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ تو بہت مشکل کام ہے، مسیحی ہونا بہت مشکل کام ہے۔ اب وہ انگلینڈ میں ہے،